السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب اہل سنت کو سلامت رکھے۔ آج میں پھر ایک مرتبہ 313 سنی نیٹ ورک یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج صبر کے تعلق سے کچھ عرض و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہمارے تمام سننے والوں کو عمل کر کے زندگی کو روشن بنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، اللہ کریم اپنے پاکیزہ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، صبر ایک ایسا ہتھیار ہے، صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اس کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے، جب بندہ اس پر چلنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جن لوگوں نے مشکلات کے حالات میں، مشکل وقتوں میں صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بڑے بڑے منصب عطا فرمائے، بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے، اور بڑی بڑی منصبوں پر فائز ہوئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پرسکون ماحول پیدا ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، اور ہم بھی ذہنی طور پر پرسکون رہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبر کریں۔ اور صبر ایک ایسی نعمت ہے، آپ دیکھ لیں جب تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہ ہمارے بزرگان دین نے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان کے گنبد و مینار جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ہاں، یوں نہیں کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے ان کو یہ ولایت کے مرتبے مل گئے، یا اگر وہ مٹی پر دم کر دے تو مٹی سونا بن جاتی تھی، مردے پر ٹھوکر مار دیں تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہے، صبر کیا، شکر کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیا تو وہ مٹی کو پکڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو سونا بنا دیتا تھا۔ مردوں پر اگر ٹھوکر مار دیں تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ پہلے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کرنے والا ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، راضی ہونے والا بندہ بننا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے بن جائیں گے، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو یہ زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی، بڑی پرسکون گزرے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس ماحول میں آپ جس بندے کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہے، ذہنی طور پر اس کو اطمینان حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے فتور پیدا ہوتے رہتے ہیں، طرح طرح کی ٹینشنوں میں ہم اور آپ شب و روز گزار رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال گزرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرسکون ماحول پیدا ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبر کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جو عطا کیا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ زندگی بڑی نعمت ہے، اور جو بے شمار اس کی نعمتوں سے فائدہ ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، تو اسی پر صبر کریں۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندے کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مقبول ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صبر کرنے والا میدان محشر میں جب گزرے گا تو لوگ
دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے جو ہیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہے، جنہوں نے مشکلات کے وقت میں صبر کیا اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں، کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب صبر کریں گے تو یہ مشکل وقت بھی بہت جلد گزر جائے گا اور اللہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں ہمارے اور آپ کے اوپر یقیناً برستی ہوئی نظر آئیں گی. شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبادت کی غرض سے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میرے پیروں میں چپلیں موجود نہیں تھیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کاش پروردگار عالم مجھے چپلیں عطا فرما دیتا تاکہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے ان تفتی ہوئی ریت پر چپلوں کے ذریعے سے پہنچ جاتا. تو فرماتے ہیں کہ میں تھوڑے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنے جسم کو، اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے، نہ جس کے نہ دونوں پیر ہیں نہ دونوں ہاتھ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس بندے کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں اشک بار ہو گیا، زار و قطار رونے لگا اور میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اگر چپلیں نہیں دی ہیں لیکن اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے صحیح سلامت پیر عطا فرمائے ہیں. تو ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار کرم ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دن رات اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں صبر کے دامن سے وابستہ رہیں. اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.